الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں ظاہری طور پر بھی اور خفیہ طور پر بھی، یہ وہ لوگ ہیں جو امیدوار ہیں ایسی تجارت کے جس تجارت کے اندر کبھی خسارہ نہیں ہوتا، اور اللہ نے ایک دن قیامت کا اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ ان کے تمام اجر پورے ان کو دے دیے جائیں، اور بعض لوگوں کو وہ اپنے فضل سے بہت زیادہ عطا کرتا ہے، اس لیے کہ انہ غفور شکور، وہ بہت بخشنے والا ہے اور بڑا قدردان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نیکیوں کا موسم بہار ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا ہوا۔
اور ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ ہم نے اللہ کے فضل سے رمضان کا آغاز کیا ہے۔ کم و بیش ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں اور اس کی مغفرت کا سامان ہو جائے۔ حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں جو وہ موسمی مسلمان جو صرف رمضان کے موسم میں مسجدوں میں آتے ہیں اور پھر سال بھر مسجد کا منہ نہیں دیکھتے، ان کا عمل ان کے ساتھ، ان کی نیت ان کے ساتھ، لیکن وہ بھی مسجد میں چاہے 1 مہینے کے لیے آتے ہیں یا چند دنوں کے لیے آتے ہیں، مقصد ان کا بھی یہی ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے۔ اور اللہ نے اپنا تعارف تو یہی کروایا ہے، انہ غفور شکور، کہ تم ذرا سا کچھ کرو وہ بڑی قدردانی کرتا ہے۔ تم نمازیں پڑھتے ہو، تم تلاوت قرآن کرتے ہو، راتوں کو قیام کرتے ہو، تراویح پڑھتے ہو، تو کیا یہ وہ اعمال ہیں جو تمہیں جنت میں لے جانے والے ہیں؟ کیا یہ وہ اعمال ہیں جو اس مقصد کو پورا کر دیں گے جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جس مقصد کے لیے رمضان آیا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ پورا نظام امتحانات بنایا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور کی ہیں؟ کیا وہ مقصد قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سن کر، راتوں کو تراویح پڑھ کر اور روزہ رکھ کر وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ یہاں پہ 3 باتیں اس آیت میں، سورہ فاطر کی آیات ہیں، یہاں 3 باتوں کی طرف اللہ کریم نے اشارہ فرمایا کہ دیکھو، رمضان کی تیاری ہو یا پوری زندگی کی تیاری ہو، ہر ایک اپنی اپنی مرضی سے، اپنے اپنے حساب سے، میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، ہر ایک کا چلنے کا راستہ ہے، ہر ایک کا فیوچر کو دیکھنے کا انداز ہے، ہر ایک کا تیاری کا اپنا انداز ہے۔ کوئی کاروبار کو بڑھا رہا ہے، کوئی اپنی نوکری کے لیے، برائٹ فیوچر بنانے کے لیے وہ کوشش اور محنت کر رہا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ فکس کیا ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اسی کی طرف چل رہا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم یہ کرو کہ اس راستے پہ جانا جو نیکیاں بڑھانے والا راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ آدمی کاروبار کرتا ہے کہ میں یہ انویسٹ کر رہا ہوں، کل کلا مجھے اس میں سے یہ آئے گا، اور پوری زندگی انسان اسی کیلکولیشن میں لگا رہتا، میں فلاں جگہ انویسٹ کروں تو مجھے اتنا منافع آ جائے گا، اور بعض اوقات اس کے پاس مال نہیں ہوتا انویسٹ کرنے کے لیے، تو وہ اپنی محنت لگاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میں محنت لگاؤں گا، اگر میں مزدوری کر رہا ہوں تو مجھے شام کو اتنے روپے مل جائیں گے، اگر میں نوکری کر رہا ہوں تو مجھے مہینے بعد اتنے پیسے مل جائیں گے، اتنے روپے مل جائیں گے۔ وہ اپنی محنت لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، اور اس کے بدلے میں منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پوری زندگی اسی کیلکولیشن میں، اسی ادھیڑ بن میں گزرتی ہے کہ کیا حاصل کروں، کیا انویسٹ کروں، کیا حاصل کروں۔ ادھر سے گھاٹا آیا، ادھر سے خسارہ پڑا، نیا کاروبار شروع کر دیا، یہ اگلا کاروبار، اس میں بھی سمجھ آئی منافع پورا نہیں، پھر اگلا کاروبار، ساری زندگی انسان کی اسی میں گزر جاتی۔ فرمایا کہ تم ایک اور سودا کر کے دیکھو۔ یہ سودا ایسا سودا ہے، یہ تجارت ایسی تجارت ہے کہ جس میں کائنات کا بادشاہ، کائنات کا مالک اور کائنات کا خالق وہ تمہیں گارنٹی دے رہا ہے کہ یہ ایسی تجارت ہے کہ اس میں خسارہ کوئی نہیں۔ اس تجارت کے اندر تمہارا راتوں کو قیام کرنا شامل ہے، اس تجارت کے اندر تمہارے روزے ہیں، تمہاری نمازوں کا قائم کرنا اس تجارت کے اندر شامل ہے، اس تجارت کے جو پروٹوکولز ہیں، اس تجارت کے جو آداب ہیں،
اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ نمازیں بھی پڑھو، اپنے آپ کو ڈسپلن بناؤ، ڈسپلن لائف گزارو، وقت کے ساتھ 24 گھنٹے کے ساتھ اپنے آپ کو مینج کرو. یہ آداب ہیں اس تجارت کے. لیکن حقیقت میں تجارت، یہ نماز پڑھنا اور تلاوت قرآن پڑھنا، یہ تجارت کا حصہ نہیں ہے، یہ کاروبار اصل نہیں. اصل کاروبار کوئی اور ہے. نمازیں علامت ہے اس کی، تلاوت قرآن علامت ہے اس کی، ادب ہے اس کا، پروٹوکول ہے اس کا، شرائط ہے اس کی. لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ اکبر. سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی بتایا، یہاں سورہ فاطر کی ان آیات میں بھی بتایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ. ہاں نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کتاب کرتے ہیں. یتلون کتاب اللہ، یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں نا، جو تلاوت قرآن کرتے ہیں، یہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو تجارت ہے اس کا پروٹوکول اختیار کیا ہوا ہے، آداب کا لحاظ کیا ہوا ہے. یہ بھی حصہ ہے اس تجارت کا. لیکن اصل تجارت کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک اور کام کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. انہوں نے نمازیں قائم کی ہیں. نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، نماز قائم کرنا اور ہوتا ہے. نماز پڑھنا تو یہ ہے کہ شام کو 5 اکٹھی کر کے پڑھ لی، کبھی 2 اکٹھی کر کے پڑھ لی، جب وقت ملا پڑھ لی، جیسے دل کیا پڑھ لی. اللہ تمہیں اس پورے نظام کائنات کا جو نظم ہے اللہ کی بندگی اور عبودیت کا، اس کے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہے. اقاموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، وہاں پہ بھی یہی بات کہی سورہ بقرہ کی ابتدا میں کہ اپنے آپ کو اس اجتماعی عبودیت کے نظام کے ساتھ منسلک تو کرو. تو نماز کو قائم کرنا حقیقت میں جو پوری دنیا کا نظام اطاعت ہے، اللہ کا نظام انقیاد ہے اللہ کے سامنے، نظام عبودیت ہے اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو اس کا حصہ بنانا ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ کی بادشاہت میں فائدہ ہوتا ہے اس بات سے کہ ہم 5 وقت مسجد میں آئیں اور سجدہ ریز ہوں؟ اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ اس اجتماعی نظام عبودیت کے ساتھ تمہیں منسلک کرنا چاہتا ہے. یہ پروٹوکول ہے، یہ کاروبار کے آداب ہیں. لیکن کاروبار اصل کیا ہے؟ اصل کاروبار یہ ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. انویسٹمنٹ کرو. انویسٹمنٹ سے فائدہ ہوتا ہے. دکان لے لی کرائے پہ یا اپنی دکان بنا لی، اگر اس کے اندر سودا نہیں ڈالا تو پھر فائدہ. کاؤنٹر بھی اچھے بنا لیے، صبح و شام آنا جانا بھی شروع کر دیا، لیکن ڈالا ہی کچھ نہیں اس میں. اس میں جو چیز انویسٹ کرنی تھی، جس سے ریٹرن آنا تھا، وہ تو ڈالا ہی نہیں. اللہ وہ کیا ہے؟ وہ کیا سودا ہے جو ڈالنا ہے؟ فرمایا مما رزقناہم. وہاں فرمایا تھا ومما رزقناہم ينفقون سورہ بقرہ کی ابتدا میں. یہاں فرمایا وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. انویسٹ کرو، جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ انویسٹ کرو. اور عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے. سمجھ لیجئے بات کو. اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا یہ بالکل درست بات ہے. وہ بھی اس انویسٹمنٹ کا حصہ ہے کہ اللہ نے جو دیا انویسٹ کر دو. دیا تو اللہ نے ہے، تم انویسٹ کر دو. کس غرض سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان ریٹرن تمہیں فائدہ دے گا. ان تقرض اللہ قرضا حسنا. اندازہ فرمائیے ایسا غفور الرحیم ہے، دیا خود ہے اور واپس لیتے وقت کہتا ہے کہ تمہارا میرے اوپر قرض ہے اسی کا سب کچھ. لیکن وہ ایسا غفور الرحیم اور ایسی بابرکت ہستی اور غفور شکور
وہ کہتا ہے کہ میرا دیا ہوا مال تم جب مجھے دو گے تو یہ تمہارا میرے ذمہ قرض ہوگا، تو میں کئی گنا بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کروں گا۔ یہ تو مال کی بات ہے، اور انویسٹمنٹ میں کتنا کچھ ہے۔ مثال دی ایک چھوٹی سی مثال، یہ ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ ایک دانے کی مثال ہے کہ جس سے 7 بالیاں، ایک دانہ کاشت کیا، 7 بالیاں نکلیں، اور 7 بالیوں میں سے ہر بالی میں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے۔ اب کاشت کیا تھا ایک دانہ، ان ریٹرن 700 دانے، لیکن فرمایا کہ اپنی اس کیلکولیشن میں نہ پڑنا، اس حساب میں اور اس چکر میں نہ پڑنا کہ تم ایک دو گے وہ 700 دے گا۔ وَيُضَاعَفُ لِمَن يَشَاءُ، وہ بڑھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اس سے بہت بڑھا کے دیتا ہے۔ وہ اس کیلکولیشن کا پابند نہیں، اس لیے کہ اللہ ایک کے بدلے میں 700 بھی دے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کی حد آ گئی، اس کی رحمت کی حد کوئی نہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ 700 تو تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، تمہیں تسلی دینے کے لیے ہے، اللہ کی تجارت میں نفع کتنا ہے تم سمجھ نہیں سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا صرف مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہی انویسٹمنٹ ہے؟ میں بس اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مال خرچ کرنا یقیناً بہت بڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال صدقہ بن جاتا ہے، صدقہ سایہ بن جاتا ہے قیامت کے دن، کہ ہر شخص، کل امرئ، ہر آدمی، فی ذلت صدقتہ یوم القیامت حتی یقضی بین الناس، جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہوگا، وہ 50,000 سال کا مشکل دن، فرمایا ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اس کو سایہ ملے گا اپنے صدقے کا، جتنا صدقہ کیا تھا، جو کچھ یہاں عطا فرمایا تھا۔ گارنٹی بھی دی ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، تم مال جتنا مرضی خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ دنیا کی کسی سائنس میں، دنیا کے کسی فلسفے میں، دنیا کی کسی کیلکولیشن میں، دنیا کے کسی معاشی نظام میں یہ سپرٹ موجود ہی نہیں ہے۔ وہاں تو سیدھا حساب، کیا آیا کیا دیا۔ اللہ فرماتا ہے تم دو، یہ کم نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر معاشی سائنس یہ کہتی ہے کم ہوتا ہے۔ آپ کے جیب میں 100 روپے ہیں، آپ 100 میں سے 10 دے دیے، 90 رہ گئے، کم ہوا۔ یہ صرف آپ کا اللہ ہے جو کہتا ہے کم نہیں ہوا، یہ زیادہ ہوا ہے، یہ بڑا ہے، مال کم نہیں ہوتا، گارنٹی ہے۔ پھر بھی کہتا ہے خرچ کرو گے قیامت کے دن سایہ ملے گا۔ اور وہ جو 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کے نیچے سائے کی جو حدیث ہے، اس میں جو ایک شخص فرمایا یہ وہ ہے جو مال خرچ کرتا ہے فَأَخْفَاهَا، اس کو اتنا خفیہ رکھتا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ دے رہا ہوتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو دے دیا۔ اتنے خفیہ انداز میں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کو سایہ ملے۔ پھر ہم نے اس سے یہ بھی اخذ کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اس سے یہ بھی اخذ کیا کہ اسلام کی جو معیشت ہے وہ انفاقی معیشت ہے، وہ کسبی معیشت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے تو کمانے کی نہیں، خرچ کرنے کی ترغیب دلائی۔ رہی بات کمانے کی، تو کمانے کے بارے میں اس نے کہا مما رزقناہم، دیتے ہم ہیں، تم کسب کی، کمانے کی فکر نہ کرو، دیتے ہم ہیں، تم فکر کرو خرچ کرنے کی۔ مما رزقناہم ينفقون، اور پھر اس میں سے ہے تو بہت وسیع رینج، لیکن ایک صدقہ تو ایسا ہے جو فرض کر دیا کہ 2.5% اگر مال پڑا رہے، سال گزر جائے
تو 2.5% تو لازماً دینا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ 2.5% دینے کے علاوہ وہ جو سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مومنوں کے مالوں کے اندر فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ایک تو یہ 2.5% ہے نا، اس کے علاوہ بھی ان کے اندر حصہ مقرر ہے. یعنی صرف یہ 2.5% نہیں دینا. لوگوں نے پوچھا یسألونک ماذا ينفقون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خرچ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ میری اتنی آمدنی ہے، میں اس میں سے کتنا خرچ کروں، کتنے % خرچ کروں؟ پرسنٹیج بھی بہرحال اہمیت تو رکھتی ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی غالباً کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ سنایا. کوئی آدمی جا رہا تھا تو اچانک اس نے بادلوں میں سے آواز سنی، اور آواز سنی کہ اس حق حدیقہ فلاں، کہ فلاں کے باغ، اس کے حدیقہ فلاں، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ، اس کو پانی لگاؤ، اس کے حدیقہ فلاں. اور وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا، نام لیا کسی کا کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی دو، بادلوں میں سے آواز آ رہی. اس کے بعد کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا تو بادل برسے، ایک کالے پہاڑوں والی زمین پر بادل برسے، اور بادل برسنے کے بعد پھر وہ پانی سارا اکٹھا ہو کے کچھ پہاڑی نالیوں میں چلا گیا. جب پہاڑی نالیوں میں چلا گیا، کہتا میں پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ جاتا کہاں ہے. وہ گیا تو ایک باغ میں چلا گیا، باغ میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جو پانی کو سنبھال رہا تھا، مینج کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جو نام بتایا وہ وہی تھا جو بادلوں میں سے آواز آئی تھی. تو اس نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے کہ تمہارا نام تو بادلوں میں سے آواز آئی ہے تمہارے نام کی، اور یہ پانی اسپیشل بھیجا گیا ہے. اس نے کہا کوئی نہیں، میں کچھ نہیں کرتا، اللہ اکبر، میرا کوئی اور معاملہ نہیں ہے، میرا جو اس یہاں سے زمین سے جو کچھ مجھے فصل ملتی ہے باغ میں سے، میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ پھر اس باغ کے اوپر لگا دیتا ہوں. 3 حصے کرتا ہوں، بس یہ کام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہی اللہ کو پسند آیا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اگر پرسنٹیج مقرر کر لے، اس میں سے حصہ مقرر کر لے کہ میں اتنا اللہ کے راستے میں دوں گا، تو اس کی بھی حیثیت تو ہے کہ کوئی شخص پرسنٹیج کے تحت چلے. لیکن یہ معاملہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. تو کوئی شخص اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اسی کا مال، اسی کی ہر چیز اسی کی، تو دیتے وقت یہ خیال کرنا کہ میں نے کتنا خرچ کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا. اللہ اکبر. تو یہ سارا انفاقی معیشت کے گرد گھومتا ہے. لیکن میں جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے یہ کب کہا ہے کہ اس سے مراد مال ہے؟ مما رزقناہم انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. تجارت کرنی ہے تو انویسٹمنٹ صرف مال کی نہیں ہوگی، جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے ہر چیز کی ہوگی. اور اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ذرا گنو تو. اللہ نے کیا عطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، وہ زندگی لگانا مانگتا ہے. اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں، آنکھیں لگانا مانگتا ہے. اللہ نے سماعتیں عطا کی ہیں، سماعتیں لگانا مانگتا ہے. اللہ نے شعور عطا کیا ہے، شعور لگانا مانگتا ہے. اللہ نے زندگی کی ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں، وہ ساری صلاحیتیں اپنے دین کے لیے انویسٹ کرنا مانگتا ہے. پھر جا کے یہ تجارت بنتی ہے. یرجون تجارت لن تبور، وہ گارنٹی کہ خسارہ نہیں، کوئی پرسنٹیج نہیں، کوئی
کوئی تھوڑا زیادہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو سب کچھ خرچ کرو, اپنا سب کچھ لگاؤ. جلوت میں ہو تو بھی لگاؤ, خلوت میں ہو تو بھی لگاؤ. انفقوا مما رزقناہم. اصل نقطہ یہ ہے, قرآن پڑھ لینے سے, تلاوتیں کر لینے سے, اللہ اکبر, انسان اس گروہ سے تو لگ جاتا ہے, اس کا تعلق اس کمیونٹی سے تو ہو جاتا. بالکل وہی مثال کہ آپ کسی مارکیٹ میں جا کے دکان لے لیں, آپ اس کے اوپر بورڈ لگا لیں, آپ وہاں پہ کاؤنٹر سجا لیں, ڈیکوریشن کروا لیں, آنا جانا شروع کر دیں. جس وقت پہ وہ جاتے ہیں مارکیٹ والے, آپ اسی وقت جا کے دکان کھول لیں. جس وقت پہ وہ واپس آتے ہیں آپ اسی وقت واپس آئیں. لیکن سودا نہ ڈالیں تو آپ کی تجارت کیا چلے گی؟ سارے پروٹوکولز ہیں. سودا کیا ہے؟ انویسٹمنٹ کیا ہے؟ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ اللہ نے جو عطا فرمایا ہے وہ لگا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے نا, انقطع عملہ, یہ مرتا ہے تو اس کے سارے عمل رک جاتے ہیں. الا من احدى ثلاث, 3 باتیں ایسی ہیں جو رکتی نہیں ہیں. منافع چلتا رہتا, میٹر چلتا رہتا ہے, ہر چیز رک گئی. 3 چیزیں ایسی ہیں جو نہیں رکتی. کون کون سی چیزیں نہیں رکتی؟ فرمایا اس میں ایسا صدقہ جو صدقہ جاریہ ہے, یعنی کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کیا, مسجد بنوا دی, جب تک مسجد رہے گی لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے, اس کا میٹر چلتا رہے گا. کوئی نلکا لگوا دیا, لوگ پانی پیتے رہیں گے اور جب تک یہ چلتا رہے گا اس کا میٹر چلتا رہے گا. اللہ علی ھذا القیاس, کسی کو صاف خرید کے دے دی, لوگ نمازیں پڑھیں گے, جب تک چلتے رہیں گے ثواب چلتا رہے گا. ایک تو صدقہ جاریہ پہ میٹر چلتا رہتا ہے قبر میں جانے کے بعد. دوسرا فرمایا علم پڑھایا ہے کسی کو, انویسٹمنٹ ہے نا, انویسٹمنٹ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کی. ایک انویسٹمنٹ یہ تھی کہ مال خرچ کیا, دوسری انویسٹمنٹ کی نوعیت یہ ہے کہ اللہ نے مال دیا تھا تو وہ بھی خرچ کر دیا, اللہ نے جان دی تھی تو وہ بھی لگا دی. علم پڑھایا, زبان چلائی, عقل استعمال کی, الفاظ منہ سے نکالے, کلمات اللہ کو پسند آئے, فرمایا علم نکلا, لوگوں کو ملا, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. جب تک اس علم سے فائدہ اٹھانے والے موجود ہیں اس کا میٹر چلتا رہے گا. اور تیسری بات فرمایا کہ نیک اولاد چھوڑ گیا ہے, اولاد کی تربیت کی ہے, اولاد نیکیاں اپنی کرے گی, نمازیں اپنی پڑھے گی, روزے اپنے رکھے گی, کاروبار اپنے کرے گی, لیکن وہ جو نیکی بھی کرے گی اس کا ثواب اس کو پہنچے گا. اور پھر اگر وہ دعا ہی کر دے کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اگر وہ دعائیں کرے گا تو یہ بھی اس کو ہر حالت میں فائدہ دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے حالات میں تبدیلی ہو جاتی, اگر وہ اچھے حالات میں تو اس کے حالات مزید اچھے کر دیے جاتے ہیں, اگر وہ اللہ نخواستہ برے حالات میں تو اس کے حالات عذاب میں تخفیف کر دی جاتی. وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے حالات میں تبدیلی کیسے ہوئی؟ اس کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے فلاں بیٹے نے, تیری فلاں بیٹی نے تیرے لیے دعا کی ہے, اللہ نے اس دعا کی وجہ سے تیرے یہ حالات بدل دیے. اندازہ فرمائیے کہاں کہاں میٹر چل رہا ہے. اگر ہم نے اپنی اولادوں پر توجہ نہیں دی, اگر ہم نے اپنی اولادوں کو اس طرف لگایا ہی نہیں, ان کو شعور ہی نہیں کہ اپنے والدین کے لیے دعا بھی کیا کرتے, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہم نے نہیں کی. وہ انویسٹمنٹ اولاد بھی انویسٹمنٹ ہے, اپنی جان بھی انویسٹمنٹ ہے. مما رزقناہم, گنتے جائیے جو جو چیز اللہ کی عطا کردہ ہے اس کی انویسٹمنٹ. کون سی چیز ہے جو اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے؟ وہ کسی شاعر نے کہا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر انسان اپنی جان بھی قربان کر دے,
اس انویسٹمنٹ میں مما انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اللہ نے جو عطا فرمایا ہے ہر وقت لگا دیں، حتیٰ کہ وقت جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ بھی انویسٹمنٹ ہے۔ آپ اللہ کا دیا ہوا وقت اللہ کے دین کے لیے لگائیں، آپ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے صرف کریں۔ لہذا کیلکولیشن یہ نہ کریں کہ کتنے پیسے دیے میں نے اللہ کے راستے میں، کیلکولیشن یہ نہ کریں کہ میں نے کتنا مال خرچ کیا، کیلکولیشن یہ کریں کہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں میں سے کتنے پرسنٹ اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہی ہیں۔ پھر یہ انویسٹمنٹ وہ ہوگی کہ وَيَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی گھاٹا نہیں دیتی۔ لہذا یہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو نمازیں ہیں نا، یہ تو منیمم سٹینڈرڈ ہے، یہ تو بیس لائن ہے، یہ تو اللہ کے غلاموں کا رجسٹر حاضری ہے کہ بھلا کون کون میرا غلام ہے، اس کی حاضری لگتی ہے 5 وقت، ہے کہ نہیں ہے؟ جو آتا ہے اس کا رجسٹر حاضری میں نام ہے، اور جو 5 وقت حاضر ہی نہیں ہوتا، نام بولتا ہے، حی علی الصلاح ہوتا ہے، حی علی الفلاح ہوتا ہے، یہ موجود ہی نہیں ہوتا، تو اس کا نام تو سٹرک آف ہو گیا، نام خارج ہو گیا اللہ کے غلاموں کی فہرست سے۔ یہ تو بیس لائن ہے۔ اصل غلامی، اصل عبدیت وہ اس کے بعد ہے۔ 24 گھنٹے، 7 دن، 12 مہینے، پوری زندگی اللہ کے لیے لگا دینا، یہ ہے اصل انویسٹمنٹ۔ ہر وقت فکر یہی ہو کہ میری ساری صلاحیتیں وہ اللہ کے دین کے لیے صرف ہوں۔ رمضان المبارک ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکثر ہم سنتے ہیں، ہم اس کا انطباق کرتے ہیں صرف اور صرف مال پر، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے سب سے زیادہ سخی تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سخاوت صرف اور صرف مال خرچ کرنے میں تھی، مال خرچ کرنا بھی شامل ہے، لیکن اصل سخاوت کیا ہے؟ اس پوری حدیث کے اندر مال کا تو ذکر ہی نہیں، خیر کا ذکر ہے، الخیر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اجود الناس تھے، ہر شخص سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھنے والی ہوتی۔ فرمایا کیسے؟ کان اجود بالخیر من ریح المرسلہ، اتنی تیزی آتی ہے آپ کی سخاوت میں جیسے تیز آندھی چل رہی ہو، ادھر سے آئی اور ادھر گئی، ادھر سے آئی اور ادھر گئی۔ لیکن یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ مال خرچ کرنے میں سخی تھے، بلکہ فرمایا کان اجود بالخیر، ہر قسم کا نیک کام کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں، تلاوت قرآن کرنے میں، نمازوں کو قائم کروانے میں، گھر والوں کو جگانے میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں، باہمی ہمدردی کرنے میں، لوگوں کو افطاریاں کروانے میں، لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ درد بانٹنے میں۔ اللہ اکبر! یہ تو ایک پوری زندگی کا منہج ہے بھائی، یہ تو پوری زندگی کا مشن ہے، پوری زندگی کی انویسٹمنٹ ہے۔ اسی کا نام انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اگر تم اس رستے میں خرچ کرو گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ وہ تجارت ہے کہ جس میں کبھی گھاٹا نہیں آئے۔ بظاہر تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا کاروبار، کپڑے کے تاجر، لیکن جب ذمہ داریاں پڑیں، انویسٹمنٹ حقیقی ہونے لگی، تن من دھن قربان ہوا اللہ کے دین پر، تو کاروبار کو تو نقصان ہو گیا نا۔ امیر ترین آدمی تھے، امیر ترین لوگوں میں سے تھے، اور جب یہاں سے دنیا سے گئے تو غریب ترین لوگوں میں سے تھے۔ یہ انویسٹمنٹ تو یہ ہے کہ سارا کچھ لگا دو
اپنا آپ لگا دو، اپنی اولادیں لگا دو، اپنی صلاحیتیں لگا دو. یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. جو یہ کرتا ہے اصل میں انویسٹمنٹ وہ کرتا ہے. انویسٹمنٹ صرف مال نہیں، مال بھی انویسٹمنٹ ہے، لیکن مال ہی انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ تو بڑا آسان ہے بھائی. اگر نماز نہ پڑھنی پڑے اور روزے بھی نہ رکھنے پڑے اور فزیکلی کچھ نہ کرنا پڑے، بس ایک محفل نعت کروا دیں سال بعد، اس کا خرچہ اٹھا لیں تو بخشش ہو گئی. ایک محفل میلاد کروا دی، مولوی نے گارنٹی دے دی تیری مغفرت ہو گئی، تو نے محفل میلاد کرائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے. اللہ حاضل قیاس، رمضان آیا ایک بڑی افطاری کروا دی. یاد رکھیے یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کیا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. صرف مالی نہیں، بدن لگانا پڑتا ہے. اس کا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار بیمار ہو جائے، وہ ہسپتال میں ہو، آپ کا وہ اور اس کے پاس کوئی اٹینڈنٹ نہ ہو. تھوڑا سا تصور کیجئے، کوئی آدمی بیمار مریض ہسپتال میں پڑا ہے، اس کے پاس کوئی اٹینڈنٹ بھی نہیں ہے. آپ اس کو پیسے بھجوا دیا کریں روز، اور سارے رشتہ دار اس کو کوئی 10,000 دے رہا ہے، کوئی 5,000 دے رہا ہے، اور اس کے پاس پیسوں کا ڈھیر لگا ہے، لیکن وہ بیچارہ باتھ روم جانا چاہتا ہے، اس کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے. تو اس آدمی کے لیے وہ کیا، کس کام کا وہ پیسہ، کس کام کی وہ انویسٹمنٹ؟ تو بھائی انویسٹمنٹ جو اللہ مانگتا ہے وہ مما رزقناہم مانگتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے سارا کچھ اللہ کے لیے لگاؤ گے تو تمہاری انویسٹمنٹ ہوگی. اس میں مال بھی ہے، اس میں جان بھی ہے، اس میں بدن بھی ہے، اس میں زبان بھی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ میری زبانی بندگیاں بھی تیرے لیے، میری بدنی بندگیاں بھی تیرے لیے، میری مالی بندگیاں بھی تیرے لیے. یہ سپرٹ اور جذبہ ہوگا تو اس کا نام ہے انفاق فی سبیل اللہ. اور جو اس طرح سے اللہ کے راستے میں اپنا جان مال خرچ کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ انہوں نے وہ تجارت حاصل کر لی، وہ انویسٹمنٹ کر دی کہ لن تبور. اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ اس تجارت کے اندر کبھی خسارہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کے پہلے جمعے میں یہ عزم نو کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے. وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی عطا نہ کرتا. وہ ایک میرے دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے، وہ تو صرف مال کے لیے کہا کرتے تھے، لیکن بات بڑی خوبصورت. وہ کہا کرتے تھے کہ جو دینا ہے وہ اسی کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے نا، اپنا تو کچھ نہیں دینا. جو اس نے دیا ہے اسی میں سے دینا ہے، تو پھر پرواہ کیسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ اس پہاڑی سے لے کر اس پہاڑی کے درمیان جتنی بکریاں آتی ہیں نا، اتنی بکریاں مجھے عطا فرما دیں. اتفاق سے کہیں سے ریوڑ آیا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اس کو دے دیا. یہ لو تم لے جاؤ. حیران ہو گیا کہ یہ شخص وہ ہے کہ یہ ایسے خرچ کرتا ہے کہ اس کو کبھی گھاٹا پڑنے کا ڈر ہی نہیں ہوتا، کہ جو آیا خرچ کر دیا، کوئی چیز پڑی نہیں رہنے دی، ہر چیز قل العفو. قرآن کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، جو چیز تمہاری ضرورتوں سے زائد ہے ساری خرچ کر دو. اب ضرورتوں سے زائد کیا کچھ ہے؟ اللہ اکبر. بس یہ سمجھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.